شروعات اس پاک ذات کے نام سے جو امتحان بھی لیتی ہے اور پاس بھی کرتی ہے۔ دوستو، یہ تو ہم نے سب نے سنا ہے کہ یہ زندگی ایک آزمائش ہے، امتحان کا۔ مگر اس امتحان کا اور آزمائش میں یقیناً طور پہ دشواری تو آئے۔ دشواری نہ آئے تو صبر کس بات پر کرنا؟ مصائب میں ہی تو صبر کرنا پڑتا۔ تو سیانے لوگوں نے ایک بات سمجھائی کہ اے بندے، اپنے آپ کو اتنا بلند کر جا، اتنا بلند کر لے کہ اپنے اندر کے ایمان کا اتنا درجہ بڑھا لے کہ آپ کو ہر شے اس رب العزت کی نظر آنا شروع ہو جائے۔ رب تعالیٰ نے مختلف اپنے بندوں کے ذریعے پیغام دیے، اور ہر آدمی کے ایمان کا درجہ ایک نہیں ہوتا، بلند سے بلند تر ہو جاتا ہے۔ اور ان رب کے خاص بندوں نے فرمایا، ایک مشکل کا آزمائش میں زندگی کو آسان کرنے کے طریقے بتلائے ہم لوگوں نے، اور جو کچھ کوئی فرماتا ہے وہ ان کے ساتھ الہی فرمان بھی ملتے ہیں۔ جیسے زمین اور آسمان کے درمیان ہر شے اسی کی سمجھ لیں۔ اگر پہاڑ، سمندر، دریا، ہوا، آندھی، طوفان، زمین، گرمی، سردی، سب کچھ اسی کا سمجھ لیں، تو انسان اپنی زندگی کو آسان کر سکتا ہے، ان مصائب سے بچ سکتا ہے۔ اگر ہم ہر شے کو اسی کی طرف سے سمجھ لیں، ہر دکھ دینے والے کو، سکھ دینے والے کو، سب کو اسی کی طرف سے سمجھ لیں کہ سکون رحمت بھی اسی کی طرف سے ہے، قہر کی اندھیریاں بھی اسی کی طرف سے۔ جب یہ سمجھ لے گا تو اس انسان کو پریشانیوں کی بجائے اطمینان مل جائے گا۔ اگر اس میں سے کوئی آدمی اچھا ہوگا تو وہ آپ کو خوشی دے دے گا۔ اگر اسی میں سے کچھ آدمی برا ہوا، کوئی آدمی اگر برا ہوا تو وہ آپ کو سبق دے جائے گا۔ اچھا اگر عزت سکون دے گیا ہے تو برا بھی آپ کی زندگی کو کچھ نہ کچھ سمجھا گیا ہے کہ یہ زندگی نہیں۔ اتنے آرام سے رب کو نہ پکار، دل سے پکار۔ تو سیانے لوگ اسی لیے ہر چیز، چاند سورج بھی اس کا سمجھتے ہیں۔
دن رات بھی اسی کا سمجھتے ہیں، ہر انسان کو اسی کی طرف سے سمجھ لیتے ہیں، وہ لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں، ہلکے ہو جاتے ہیں، سکون حاصل کر لیتے ہیں۔ جو کچھ سمجھنا ہے وہ انسان نے خود ہی سمجھنا ہے، دوسرا کون ہے وہ جیسا بھی ہے۔ مجھے ہی ایمان لانا پڑے گا، یہاں میں شر بھی ہے خیر بھی ہے، شر ہی خیر ہی میں اللہ تعالیٰ بھی مجھے ہی سمجھنا پڑے گا تو میری زندگی آسان ہوگی۔ جب اس کے حکم کے بغیر ذرہ نہیں ہلتا تو پھر خود بخود تو نہ ہو رہا، اس کے پیچھے بھی کچھ راز چھپے ہوئے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ ہمارے برتن، ہمارے خیالات چھوٹے ہوتے ہیں، ہم فعل فور اپنے غصے، آگ، تکبر سے بدلے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ مقام تو بہت آگے ہوتا ہے۔ انسان کے پاس تو ظرف شعور ہے، تو ہر آدمی ایک مقام پر نہیں ہوتا۔ اگر ابتدا میں ہے وہ بدلے بھی لیتا ہے، شروعات میں ہے تو سارے ایک مقام پر تو نہیں ہوں گے۔ عام چھوٹا بچہ، طالب علم اور امام جب بھی عبادت کرتے ہیں تو ان کے اندر کی مراج ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بچہ تو بچہ ہے، جو بڑا ہو گیا ہے، عالم بن گیا ہے، اس کے ایمان کا درجہ، اس کی معرفت اور ہے عبادت کرنے کی، بچے کی عبادت اور ہے۔ بچہ تو ابھی طریقے پر ہے، عالم نے تو علم حاصل کر لیا ہے کہ میں عبادت کس لیے کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہر آدمی کا مقام، منزل، درجہ ایک نہیں ہوتا۔ جیسے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں بھی مختلف مقامات ہیں۔ کوئی اللہ کے خاص الخاص بندے تھے، کوئی انبیاء رسول تھے، کوئی اولیاء تھے، کوئی مفتی تھے، کوئی عالم تھے، کوئی طالب علم تھے۔ اسی طرح جو بڑے لوگ ہوئے، سیانے لوگ ہوئے، انہوں نے مشورے دیے کہ جب سب کچھ اس کا سمجھ لے گا تو پھر آپ کے ساتھ برائی کرنے والا بھی آپ کو کچھ سکھا رہا ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ان دکھوں سے آسانی حاصل کرنے کے لیے ہم خود اس کو آسان کر سکتے ہیں۔ ابھی مجھے اپنے ہی فائدے کے لیے کھانا کھانے کی طلب ہو جائے، رفع حاجت ہو جائے، میرا اگر جی نہیں چاہ رہا اٹھنے کو سردی میں تو میں اسی کو مصیبت بنا لوں گا۔ کون اٹھے گا جی، یہ کوئی کام اٹھ کر جانا تو یہ، حالانکہ دیکھا جائے کہ کھانے سے اس کی بھوک مٹے گی، رفع حاجت سے اس کو سکون ملے گا، مگر اس کے فائدے نہیں دیکھ رہا، اپنی سستی اور کوتاہی کی وجہ سے اسی کو ہی عذاب بنا رہا۔ ایسا بھی تو ممکن ہے کہ سردی میں بیٹھے بیٹھے اس کے پٹھے نہ سکڑ جائیں، تو تھوڑا سا چل پھر بھی آئے گا، فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے انسان خود ہی اپنے آپ کو، ان کاموں کو مصائب بنا لیتا ہے۔ جب سوچ نیگیٹو بن جاتی ہے تو کوئی اس کو سبزی لانے کے لیے بھی کہہ دے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ اگر پازیٹیو سوچ کر لے تو اسی پریشانی کو آسانی میں تبدیل کر لیتا ہے کہ یار میں لاؤں گا، بچے کھائیں گے، میں بھی باہر نکلا ہوں، ہوا خوری ہوئی ہے، واپس آ گیا۔ تو اسی چیز کو انسان دائیں کا بائیں، بائیں کا دائیں کر دیتا ہے۔ تو اس زندگی کو آسان کرنے کے لیے پازیٹیو سوچ
اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ برا کیا ہے؟ میں خود ہی برائی کرتا، دوسری چیز بری نہیں ہوتی، میں اس کے لیے برا سوچتا، تو وہ بری ہو جاتی ہے۔ اگر میں اسی کے لیے اچھا سوچنا شروع کر دوں تو وہ چیز اچھی ہو جائے گی۔ تو ہمارے ہاں میں اکثر یہی رہا ہے کہ ہم خود اس چیز کو نیگیٹیوٹی سے حاصل کر لیتے ہیں، خود جلتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پھر ہم دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں سکون آ جائے تو ہم سکون اطمینان میں ہو جائیں گے۔ تو اس لیے انسان ہے، اس کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، کبھی انسان کو آ جاتا ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے، مگر اس کا نفع نقصان جب سمجھ آ جاتا ہے نا کہ برائی ہے کیا، میرے اندر آگ کا پیدا ہو جانا، غصے تکبر کا پیدا ہو جانا، اس سے بڑی پریشانی اور کیا ہے؟ یہی تو میرا عذاب ہے جس سے میں جلتا ہوں، دوسروں کو جلاتا ہوں۔ اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے رب تعالیٰ کے بندوں نے اچھے اچھے فرمان بتلائے۔ انسان اپنے عقل فہم کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ انسان کے اندر عقل ہے یا آنکھیں ہیں، حواس خمسہ ہے، اندازہ کرو ہم مرنے کے بعد کیا دیکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ ہم کہتے ہیں ہماری رفتار کہاں تک جائے گی؟ زیادہ سے زیادہ قبر تک، کہ وہ میرا آخری ٹھکانہ۔ تو خوف بھی کھائے گا، قبر میں عذاب بھی نظر آئے گا۔ عقل کا کام ادھر تک ہی جانا ہے، اس سے آگے اس نے دیکھا ہی کچھ نہیں۔ عقل کیا دیکھے گی آگے؟ تو جس ذات نے بھیجا ہے، کہاں سے بھیجا ہے، اگر اس ذات سے محبت ہو جائے تو وہ عقل سے آگے کا صلہ ہے۔ محبت میں آپ بہت آگے نکل جاتے ہیں، یعنی کہ ممکن ہے کہ محبت اتنی شدت اختیار کر لے، جیسے شدید الحب اللہ کہا جاتا ہے، تو یقین جانے وہ جنت کو بھی پار کر جائے گا، رب کے قرب کی طرف جانا چاہے گا، وہ جنت دوزخ کو بھی دائیں بائیں چھوڑ دے گا، وہ رب کے قریب جانا چاہے گا۔ مگر اس میں دل کی محبت شامل ہوتی ہے۔ عقل و علم سے تو یہی ہے، بس یہاں سے گیا، مر گیا، جلا دیا، یا قبر میں چلا گیا، مٹی ہو گیا، جانوروں نے کھا لی۔ اگر محبت ہو جائے تو عقل سے آگے نکل جاتا ہے، جنت کے مقام سے بھی آگے جانا چاہے گا، بہت کچھ دیکھ لے گا۔ یہ انسان ہے کیا ہے؟ اگر اس کے اندر سے روح، خیال، شعور، جو بھی آپ کہتے ہیں، اس کو ذرا سائیڈ پہ کر دے تو باقی یہ ہے کیا ہے؟ ہڈیاں اور گوشت، میت۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ جا کہاں سکتی؟ آپ کے اندر وہ خیال ہے، روح ہے، وہ پابند نہیں ہے،
اس کو آپ جہاں چاہیں بیچ سکتے ہیں. ابھی آنکھیں بند کریں، امریکہ بھیج دیں. ابھی آنکھیں بند کریں، اس زندگی کے آگے دیکھنا شروع کر دیں. جیسے خواب نیند میں آنکھیں بند ہوتی ہیں تو آپ کا اصل جو سوچ یا روح جو ہے وہ نکل کر دوسرے شہروں میں چلی جاتی ہے. اسی طرح اگر کھلی آنکھوں سے بھی انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یقین جانو قبر سے آگے کے منظر بھی نظر آنا شروع ہو جائے اور انسان کو یقین ہوئے گا کہ میں نے کہاں جانا تھا. مگر وہ راستے محبت سے آسان ہوں گے. جیسے بڑے لوگوں نے اس کو عشق کا لفظ دیا ہے، وہ ذرا عشق کا لفظ بہت بھاری لگتا ہے. ہم محبت کہتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوئے کہ انہوں نے اس کو عشق کا لفظ کیا. جیسے شدید حب اللہ، ایک حب اللہ ہے اس کے ساتھ شدید لکھا جاتا ہے، مگر بڑی کتابوں میں شدید لکھا ہوا ہے. اس کو ہم عشق کا نام دے دیتے ہیں، وہ محبت ہی. یہاں ان ہڈیوں اور گوشت کی فکر نہ رہے، روح کی توانائی طاقتور ہو جائے، اس کو لوگ محبت یا عشق کا نام دیتے ہیں. تو ہر آدمی سارے امام ہی نہیں ہو جائیں گے. اگر امام ہوا مقتدی نہ ہوئے، پیچھے پڑھنے والا کوئی نہ ہوا تو امام کون ہوگا؟ سارے عالم ہی نہیں ہوتے، کوئی طالب علم بھی ہوتے، وہ اللہ کے بڑے لوگ اور ہوتے ہیں، مگر انسان ان کی امامت میں بہت کچھ سیکھتا ہے. تو یہ انسان زندگی کو خود ہی آسان کرنا ہے. یہ اتنی بڑی زندگی نہیں ہے. ابھی ہماری سمجھ میں آ جائے کہ یہ زندگی عارضی ہے، ایک سفر ہے، تو یقین جانے فکر کاہے کا رہے گا؟ پھر کون سا عذاب ہے، کون سی پریشانی ہے کہ جب میں نے رہنا ہی نہیں تو بڑی سے بڑی سزا کیا ہے؟ موت. اس سے بڑی تو کوئی نہیں. اگر انسان کو رب تعالیٰ سے محبت ہو جائے، زندگی اسی کی دی ہوئی سمجھ لے کہ اسی نے پیدا کیا، اسی نے مارنا ہے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، تو پھر خوف کا ہے گا. وہ تو بیچارہ مختلف جگہ جا رہا، رب کو تلاش کر رہا ہے. اگر رب کے فرمان میں آئے کہ جب حلق سے روح نکلے گی تو میں سب سے زیادہ قریب ہوں گا، اس کے لیے وہ موت تھوڑی ہوگی. وہ تو پہلے جانا چاہ رہا. جب انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے آگے زندگی ہے تو پھر وہ سوچ بھی لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے، اللہ فضل بھی کر دیتا ہے، آگے جانے کو جی بھی چاہتا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، میری کتاب پر ایمان رکھتا ہے، میرے بندوں کو میرے بندے خاص سمجھتا ہے، میں ان کو لا خوفاً علیہم کر دیتا ہوں. جتنی مرضی عبادتیں کر لو، جتنے مرضی علم حاصل کر لو، محبت کے بنا آگے جانے کو کبھی جی نہ چاہے.
لوگوں نے اپنا آپ منوانا شروع کیا، اپنا آپ ہی سمجھانا شروع کیا۔ اسی لیے ہم بت پرست بنتے گئے اور بت بناتے گئے، انہی کے بت دلوں میں بساتے گئے۔ نہ سمجھانے والوں نے ہمیں سمجھایا، نہ لینے والوں نے کچھ پوچھا۔ انسان کمزور ہے، اس کو سامنے بت ہو تو زیادہ آسانی سے محبت کرتا ہے، وہ زندہ کا ہو یا مردہ کا ہو۔ مگر کوئی اللہ کا بندہ ہے، وہ کبھی اپنے آپ کو منوائے گا نہیں۔ اور ایک بات زندگی میں ویسے بھی یاد کر لینی چاہیے کہ اگر انسان کو اپنی عزت کروانے کی، اپنی واہ واہ سننے کی اگر عادت پڑ گئی تو یہ عادت بہت بری ہے۔ انسان کے اندر ایسے ایسے وسوسے ڈال دے گی جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اپنی تعریف سننے کی عادت نہ ڈالو۔ اگر آپ نے کوئی اچھی بات کر بھی دی ہے، کسی کو پسند آ بھی گئی ہے، مگر آپ ضرورت محسوس نہ کریں کہ دنیا میری واہ واہ کرے۔ اگر کوئی اچھی بات آپ نے کی بھی ہے تو یہ یقین جانو سب اچھی باتیں رب تعالیٰ کی، سب تعریف کے قابل تعریف کی باتیں رب العالمین کے لیے، ہر الحمد سب تعریفیں اسی کی ہیں۔ اگر اسی کی کوئی اچھی بات میں کر دیتا ہوں، کوئی مجھے واہ واہ کہتا ہے تو میرے اندر وسوسات نہیں آنے چاہیے۔ کوئی غلطی سے کہہ بھی دے تو مجھے اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میں خود وسوسوں کی وجہ سے خوشامد کرنا شروع کر دوں، میں بندے تلاش کرنا شروع کر دوں گا کہ لوگ میری عزت کریں۔ اور یہ خواہش سب سے بری خواہش ہے کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ میرا بت، میرا جسم، میری تصویر اپنے دل پر چسپاں کریں۔ اور یہ خواہش بڑا علم حاصل کر لینے کے بعد بھی اتنی آسانی سے دل سے نکلتی نہیں۔ انسان بات اپنے رب کی کرتا ہے، مگر اندر کسی نہ کسی جگہ ایک بیج پھنسا ہوا ہے، تاریں جڑی ہوئی ہیں کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے چائے پلائیں، لوگ مجھے پیسے دیں۔ لالچ بھی پیدا ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا بنانا بھی شروع ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سیانے لوگوں نے فرمایا کہ اپنی تعریف سننے کی عادت نہ ڈالیں، تعریفیں سب رب تعالیٰ کی۔ اگر مثال کو کوئی اچھی بات رب سے ملتی ہے کسی کو یا سیکھ لیتا ہے تو بات تو وہ رب کی کر رہا ہے، مگر چلاک آدمی، واہ واہ سننے والا، اپنی تعریفیں سننے والا آدمی اس بات کو اپنی بات کہے گا، حالانکہ اس کی اپنی بات نہیں ہوتی، اس نے کسی سے لی ہوتی ہے، اس کا نام نہیں لے گا۔ بندے کو سمجھانے کے لیے رب اور بندے کے درمیان خود کا بت پیش کر دے گا کہ میں نے سنائی ہے، مجھے واہ واہ کرو، میری تصویر کو اپنے دلوں پر چسپاں کر لو۔ اگر دیانتدار ہوتا تو وہ کہتا کہ یہ بات میرے رب کی ہے، آپ رب کی طرف سیدھا چلے جاؤ، میرا بت کبھی دل پہ نہ بٹھانا۔ یہاں اکثریت کی خواہش یہی ہے، اور بڑے بڑے علم دانوں کی خواہش یہی ہے کہ میرے علم کو مانا جائے۔ دوستو، اپنا اپنا منا
جس کے ہو اس کو مناؤ، آپ ہم کچھ نہیں، جو تعریفیں ہیں سب اس کی ہے، اچھے نام بھی اس کے، اچھے کام بھی اس کے، ہر تعریف کا وہی مالک ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اسی کی۔ جب ہم اس کی بجائے اپنی تعریف کروانا شروع کر دیتے ہیں تو نہ جانے ہم کیا بن جاتے ہیں۔ تو دوستو، اسی لیے ان لوگوں کی زندگی امتحان پھر بنتی ہے، کیونکہ اکثریت میں اپنا آپ منوانا چاہتے ہیں، قلیل سے لوگ کہتے ہیں نہیں رب کو مانو، تو لوگ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ ہر دور میں ایسا ہی ہوا۔ بندہ اور بندے کا رب سیدھا تعلق ہے، جیسے اس کی روح ہے انسان میں، اس روح کی وجہ سے اس کا ناطہ اپنے رب کے ساتھ ہے۔ باقی رب تعالیٰ کے بندے اعلیٰ سے اعلیٰ ہوئے، ان سے سیکھیں، جائیں اپنے رب کی طرف، اپنے اور رب کے درمیان کسی کو شریک نہ بنائیں۔ میری کسی کی اور کی بات اچھی تو ہو سکتی ہے، مگر وہ اس نے اچھائی لی کہاں سے ہے؟ اس نے بھی رب سے لی ہے۔ تو آپ بھی سیدھے رب کی طرف جائیں، بندوں کو درمیان میں شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ کے خاص الخاص بندوں کا خیال آئے، ان پر سلامتی بھیجا کرو، دعا کیا کرو، اور دعا کر کے سائڈ پہ کر کے سیدھا رب کی طرف چلا جائے اور سیدھا کہیں اللہم لبیک، میں اللہ حاضر ہونا چاہتا ہوں یا حاضر ہوں۔ پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا کر کہ میرے درمیان اور رب کے درمیان اور کوئی نہیں۔ جب درمیان میں سے ہر شے کو نکال کر سائڈ پہ کر دیں گے، پھر آپ رب کے اور اپنے درمیان رب کو روبرو پیش ہوں گے، اور آپ کا ایمان بڑھے گا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو اگلی بات ہے وہ بڑوں لوگوں کی ہے کہ جو عبادت کرتا اپنے رب کو دیکھے، یہ ذرا بڑے لوگوں کی بات ہے۔ پہلے کم از کم اتنا تو ضرور محسوس کریں کہ میں جس ذات کے سامنے حاضر عبادت کے لیے کھڑا ہوں، وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ پہلی سیڑھی تو چڑھے نا، پھر باقی اس کے اپنے معاملات ہیں۔ وہ جی والی آنکھیں نہیں دیکھتی انسان، وہ اللہ تعالیٰ خود ہی چیزیں پیدا کرتا ہے۔ وہ محبت کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ علم کی بات محبت والے کی سمجھ میں نہیں، اور علم والوں کو محبت کی بات اچھی نہیں لگتی۔ یہ چلتا ہے نظام، مگر ہر علم کا مقصد یہی ہے کہ قرب اور محبت ہو جائے۔ ہر عبادت کا مقصد یہی ہے کہ قرب اور محبت ہو جائے، اور اس کی محبت میں زندگی گزاریں۔ یہ زندگی آزمائش ہے، امتحان ہے، مگر یاد رکھ لینا وہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جو چیز آپ کے پاس نہیں، اس کا امتحان بھی نہیں لے گا، اس کے بارے میں آپ کی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ جو چیز آپ کے پاس آئی ہے، جو پاس ہے، اسی کے بارے میں سوال ہے۔ ایک آدمی کے پاس اگر پیسے نہیں تو اس سے حج کا سوال نہیں کیا جائے گا، دوسرے ملک جا کر عبادت کرنے کا سوال نہیں کیا جاتا۔ رب اس کی استطاعت کے مطابق پوچھے گا کہ اے بندے، میں نے جو تمہیں دیا ہے، جو شعور بخشا ہے، اس کو اس کے بارے میں پوچھے گا۔ جس نے الہامی کتاب جس کو ملی نہیں، پتہ نہیں، پیسے نہیں، اس سے یہ نہیں کہے گا کہ میری الہامی کتاب تو نے کیوں نہیں پڑھی۔ اس کو پوچھے گا کہ تمہیں جو شعور دیا تھا، میری پہچان کرنے آیا تھا، اس کا مجھے جواب دے۔ جس کے پاس پیسے نہیں، اس کے لیے زکوٰۃ کا سوال نہیں آئے گا۔ جس کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس سوال کیا جاتا ہے۔ اللہ عادل ہے، سب کچھ جانتا ہے کہ
میرے بندے کے پاس کیا ہے، جو کچھ پاس ہے اسی کا حساب ہوگا. جس کے پاس وہ نہیں ہے، جب تک صحت مند ہے، جوان ہے، اس کے پاس سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے عبادت کیوں نہیں کی. اگر وہی آدمی بیمار بستر پر پڑ گیا ہے تو اسی سے کا سوال نہیں پوچھے گا آپ سے. جب پیسے نہیں تو حج کا سوال تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بڑا شفیق و مہربان ہے. تو سارے سوال جواب سے اس قدر آگے نکلے، ہر فرائضگی ادا سے اوپر نکل جائیں کہ اس ذات سے محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے. ہر خیرات، ہر حج، ہر عبادت، ہر نفل کا مقصد ہی یہ ہے کہ رب کا قرب پیدا ہو جائے، دل میں محبت پیدا ہو جائے، حب اللہ ہو جائے. وہی منزل کو آسان کرتی ہے، وہی اس آزمائش یازی زندگی میں سکون دیتی ہے، وہی پریشانیوں سے نجات دلاتی ہے. دعا کریں ہر شے اسی کی سمجھ کر زندگی گزارے. کسی سب کچھ میرے مالک کا ہے، اولاد بھی اس نے دی، مال بھی اس نے دیا، سب کچھ اسی کا ہے. اگر ہم مادہ پرستی کی چلا جائیں گے تو وہ تو یہی ہے کہ بندہ جو کرے گا سو لے گا. مگر اس کے آگے جہاں اور بھی ہر چیز اسباب پہ نہیں ہوتی، بغیر اسباب بھی بہت کچھ ہوتا ہے. طوفان، زلزلے، سونامیوں کے اسباب نظر نہیں آتے مگر ہو جاتے ہیں. تو رب تعالیٰ ہم سب پر آسانیاں پیدا کرے اور ان آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ عبور حاصل کرائے. باقی اطمینان خوش آپ نے ہی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ مزید آسانیاں پیدا کرے. السلام علیکم. آپ پر سلامتی ہو، خوش رہو.